وہ بس سٹاپ پر کھڑی کالج کی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر واپسی کے راستے پر پڑی۔ اس پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس کا خیال اسی چند سال پہلے ہونے والی واپسی میں ڈوب گیا جس میں وہ اپنی محبت کی گردن پر قدم رکھ کر واپس مڑ گئی تھی۔ چند سال قبل اس نے اپنے چچی زاد لڑکے کے ساتھ بھاگ کے نکاح کرنے کی پلاننگ کی تھی، کیونکہ دونوں خوب جانتے تھے کہ ان کے بڑے اس بات پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ کسی کو ان کے بارے میں کانوں کان خبر نہ تھی۔ ساری پلاننگ مکمل ہو گئی تھی۔ وہاں فارس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نکاح کی ساری تیاری کر لی تھی۔ یہاں سالے بھی سامان پیک کر چکی تھی۔ دونوں کی محبت پرخلوص تھی۔ آج کی رات کا منصوبہ تھا۔ سالے نے عشاء کی نماز ادا کی اور خیالوں میں ڈوب گئی کہ نکاح کے بعد کیا وہ خوش رہ پائے گی۔ دل و دماغ سے ایک ہی بات سنائی دی، سالے نہ تم نکاح کر کے خوش رہو گی نہ ہی فارس کو چھوڑ کر۔ سالے خود کو اندر ہی اندر کوسنے لگی، نہیں میں یہ نہیں کر سکتی۔ میرا باپ وہ تو مر جائے گا۔ میرا بھائی وہ اپنا سر کیسے اٹھائے گا؟ نہیں میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ اور فارس، کیا فارس کے بغیر رہ پاؤں گی؟ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھی رہی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زاروں قطار رونے لگی۔ یا اللہ سیدھی راہ دکھا، میں بے بس ہوں، یا اللہ۔ کچھ دیر بعد وہ موبائل کو لیے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ سب سونے جا چکے تھے۔ موبائل کی اسکرین پر نم آنکھوں سے فارس کا نمبر دیکھتی رہی۔ وقت ہونے ہی والا تھا۔ کیا اس گھر کے دروازے میرے لیے کھلے رہیں گے؟ چچی مجھے قبول کر لے گی؟ مجھے معافی مل جائے گی؟ سب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ سالے ڈوبے ہوئے دل سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر گیٹ کو دیکھنے لگی۔ آج آسمان بہت خاموش سا لگ رہا تھا۔ بابا جانی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، میرے کتنے نخرے اٹھاتے ہیں نا، میں تو ان کی پری ہوں، ان کا مان ہوں۔ اس نے بیڈ پر پڑے موبائل کو دیکھا جو کہ رنگ کر رہا تھا۔ ہاں فارس ہی کال کر رہا تھا۔ سالے نے دوبارہ گیٹ کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر اپنے بیگ کو۔ رنگ کی آواز کمرے اور اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ سالے اندر ہی اندر چلائی اور موبائل کی طرف تیش سے بڑھی اور ٹائپ کرنا شروع کر دیا، میں نہیں آؤں گی، تم چلے جاؤ، مجھ سے دوبارہ رابطہ مت کرنا۔ یہ ایک بہت خاموش پیغام تھا، بہت خاموش۔ اس کے بعد اس نے فارس کا نمبر بلاک کر دیا اور دھیرے سے موبائل واپس رکھ دیا اور اپنی سست چال سے واپس کھڑکی کے ساتھ جا لگی اور اسی گیٹ کو دیکھتی رہی۔ ایک گہرا سمندر اس کی آنکھوں میں خاموش کھڑا تھا۔ وہ بھی تو خاموش ہو گئی تھی۔ اس رات فارس کی واپسی مشکل تھی اور سالے کے دل کی واپسی۔ وہ نم آنکھوں سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ آج بس کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ ہار کر واپس گھر کی طرف چل دی اور گھر کے گیٹ پر پہنچ کر گھنٹی دی۔ یہ بھی تو واپسی ہی تھی، یہ گیٹ بھی تو وہی تھا، مگر وہ مسکرائی کہ واپسی ہمیشہ آسان تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ امی نے دروازہ کھولا۔ پہلے زلیخا حیران ہوئی، پھر سالے نے بتایا تو زلیخا مطمئن ہو کر اندر چلی گئی۔ سالے پھر مسکرائی۔ اس واپسی پر تو خوش آمدید بھی کہا گیا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ پھر سے خاموش تھی۔ 1 سال قبل سالے کے ابا نے اس کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے سے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ چچی جان کو بھی دعوت دی گئی تھی، فارس بھی آیا تھا۔ اس رات کے بعد فارس تو مانو کہیں غائب ہی ہو گیا تھا۔ سالے نے فارس کو بہت عرصے بعد دیکھا تھا۔ فارس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سالے نے اس روز اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش دیکھی اور اپنی آنکھوں میں نمی۔ فارس اب اس کے راستے میں دوبارہ کبھی نہ آیا۔ اس کی محبت کا پہلا اصول محبوب کو خوش رکھنا تھا، وہ تو اپنے اصولوں کا پکا نکلا اور ملک سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، بس ہر ماہ اپنے گھر والوں کو کچھ رقم بھیج دیتا۔ سالے کی بھی 2 ماہ بعد شادی تھی۔ سب گھر والے تیاریاں کرتے پھر رہے تھے، مگر سالے کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بیگ میں رکھا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس کی دوست کا میسج تھا، بس لیٹ ہے آج، 10 منٹ تک پہنچ جائے گی، تیار رہو۔ یہ میسج پڑھ کر وہ مسکرائی۔ تیاری ہی تو کر رہی ہوں، کبھی دل کی واپسی کی تو کبھی آنے والی زندگی کی جو محبت سے خالی ہوگی۔
उसका दिल सहरा में तब्दील हो चुका था जिसे कभी कोई भूल नहीं लग सकता। मैं जा रही हूं कि सदा लगाते हुए बस स्टॉप की तरफ चलती। बस पहुंच चुकी थी। वो भागते हुए बस में सवार हुई और फिर से मुस्कुराई। ये वापसी तो बहुत आसान थी ना। बस चली और सफर का आगाज हुआ। बहुत लंबा सफर जो उसे अकेले तय करना था। ऐसा सफर जिसमें उसका हमराज भी ना था। हर सफर का हमराज नहीं होता और ना ही हर सफर की वापसी। असकलम निम्न अरशद। एक निहायत ही गहरी तहरीर लिखी है निम्न अरशद साहिबा ने वापसी के बारे में। आपको ये तहरीर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।